بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے روشن ستارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وہ چشم زدن میں شب معراج اوپر جا کر نیچے اترے۔ ما ضل صاحبكم وما غوا، تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے یعنی تمہیں اپنے فیض صحبت سے صحابی بنانے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کبھی راہ بھولے اور نہ کبھی راہ سے بھٹکے۔ وما ينطق عن الهوى، اور وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے۔ ان هو الا وحی یوحى، ان کا ارشاد سراسر وہی ہوتا ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔ علمه شدید القوى، ان کو بڑی قوتوں والے رب نے براہ راست علم کامل سے نوازا۔ ذو مرۃ فاستوى، جو حسن مطلق ہے پھر اس جلوہ حسن نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا۔ وهو بالافق الاعلى، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج عالم مکان کے سب سے اونچے کنارے پر تھے، یعنی عالم خلق کی انتہا پر تھے۔ ثم دنا فتدلى، پھر وہ رب العزت اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا۔ فكان قاب قوسين او ادنى، پھر جلوہ حق اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صرف 2 کمانوں کی مقدار فاصلہ رہ گیا یا انتہائے قرب میں اس سے بھی کم ہو گیا۔ فأوحى إلى عبده ما أوحى، بس اس خاص مقام قرب و وصال پر اس اللہ نے اپنے عبد محبوب کی طرف وحی فرمائی جو بھی وحی فرمائی۔ ما كذب الفؤاد ما رأى، ان کے دل نے اس کے خلاف نہیں جانا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا۔ افتمارونه على ما يرى، کیا تم ان سے اس پر جھگڑتے ہو کہ جو انہوں نے دیکھا؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور بے شک انہوں نے تو اس جلوہ حق کو دوسری مرتبہ پھر دیکھا، اور تم ایک بار دیکھنے پر ہی جھگڑ رہے ہو۔ عند سدرة المنتهى، سدرۃ المنتہا کے قریب، عندها جنة المأوى، اسی کے پاس جنت الماوا ہے۔ إذ يغشى السدرة ما يغشى، جب نور حق کی تجلیات سدرۃ المنتہا کو بھی ڈھانپ رہی تھیں جو کہ اس پر سایہ فگن تھیں۔ ما زاغ البصر وما طغى، ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑھی، جس کو تکنا تھا اسی پر جمی رہی۔ لقد رأى من آيات ربه الكبرى، بے شک انہوں نے معراج کی شب اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ أفرأيتم اللات والعزى، کیا تم نے لات اور عزا دیویوں پر غور کیا ہے؟ ومناة الثالثة الأخرى، اور اس تیسری ایک اور دیوی منات کو بھی غور سے دیکھا ہے؟ تم نے انہیں اللہ کی بیٹیاں بنا رکھا ہے۔ ألكم الذكر وله الأنثى، اے مشرکو، کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں
اور اس اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں۔ تلك إذا قسمة ضيزى اگر تمہارا تصور درست ہے تب تو یہ تقسیم بڑی نا انصافی ہے۔ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ بت محض نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی نسبت کوئی دلیل نہیں اتاری، وہ لوگ محض وہم و گمان کی اور نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ، کیا انسان کے لیے وہ سب کچھ میسر ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، بس آخرت اور دنیا کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں کہ کفار و مشرکین ان کی عبادت کرتے اور ان سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں، جن کی شفاعت کچھ کام نہیں آئے گی مگر اس کے بعد کہ اللہ جسے چاہتا ہے اور پسند فرماتا ہے اس کے لیے اذن جاری فرما دیتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ، بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو عورتوں کے نام سے موسوم کر دیتے ہیں۔ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور انہیں اس کا کچھ بھی علم نہیں ہے، وہ صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں، اور بے شک گمان یقین کے مقابلے میں کسی کام نہیں آتا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، سو آپ اپنی توجہ اس سے ہٹا لیں جو ہماری یاد سے روگردانی کرتا ہے اور سوائے دنیاوی زندگی کے اور کوئی مقصد نہیں رکھتا۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ۔ ان لوگوں کے علم کی رسائی کی یہی حد ہے، بے شک آپ کا رب اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جس نے ہدایت پالی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ جن لوگوں نے برائیاں کی انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے، اور جن لوگوں نے نیکیاں کی
انہیں اچھا اجر عطا فرمائے۔ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى۔ جو لوگ چھوٹے گناہوں اور لغزشوں کے سوا بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، بے شک آپ کا رب بخشش کی بڑی گنجائش رکھنے والا ہے۔ وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہاری زندگی کی ابتدا اور نشو و نما زمین یعنی مٹی سے کی تھی، اور جب کہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں جنین یعنی حمل کی صورت میں تھے، پس تم اپنے آپ کو بڑا پاک و صاف مت جتایا کرو۔ وہ خوب جانتا ہے کہ اصل پرہیزگار کون ہے۔ أفرأيت الذي تولى کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے حق سے منہ پھیر لیا وأعطى قليلا وأكدى اور اس نے راہ حق میں تھوڑا سا مال دیا اور پھر ہاتھ روک لیا؟ أعنده علم الغيب فهو يرى کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں مذکور تھیں؟ وإبراهيم الذي وفى اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھیں جنہوں نے اللہ کے ہر امر کو بتمام و کمال پورا کیا۔ ألا تزر وازرة وزر أخرى کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى اور یہ کہ انسان کو عدل میں وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہوگی۔ رہا فضل، اس پر کسی کا حق نہیں، وہ محض اللہ کی عطا و رضا ہے، جس پر جتنا چاہے کر دے۔ وأن سعيه سوف يرى اور یہ کہ اس کی ہر کوشش ان قریب دکھا دی جائے گی، یعنی ظاہر کر دی جائے گی۔ ثم يجزاه الجزاء الأوفى پھر اسے اس کی ہر کوشش کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وأن إلى ربك المنتهى اور یہ کہ بالآخر سب کو آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے۔ وأنه هو أضحك وأبكى اور یہ کہ وہی خوشی دے کر ہنساتا ہے اور غم دے کر رلاتا ہے۔ وأنه هو أمات وأحيا اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ دو قسموں کو پیدا کیا، من نطفة إذا تمنى نطفہ ایک تولیدی قطرے سے جبکہ وہ رحم مادہ میں ٹپکایا جاتا ہے، وأن عليه النشأة الأخرى اور یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا بھی اسی پر ہے، وأنه هو أغنى وأقنى اور یہ کہ وہی بقدر ضرورت دے کر غنی کر دیتا ہے اور وہی ضرورت سے زائد دے کر خزانے بھر دیتا ہے۔
وأنه هو رب الشعرى اور یہ کہ وہی شعرا ستارے کا رب ہے جس کی دور جاہلیت میں پوجا کی جاتی تھی، وأنه أهلك عادا الأولى اور یہ کہ اسی نے پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا، وثمود فما أبقى اور قوم سمود کو بھی پھر ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى اور اس سے پہلے قوم نوح کو بھی ہلاک کیا، بے شک وہ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے، والمؤتفكة أهوى اور قوم لوط کی الٹی ہوئی بستیوں کو اوپر اٹھا کر اسی نے نیچے دے پٹکا، فغشاها ما غشا پس ان کو ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپ لیا، یعنی پھر ان پر پتھروں کی بارش کر دی گئی، فبأي آلاء ربك تتمارى سو اے انسان تو اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں میں شک کرے گا، هذا نذير من النذر الأولى یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں، أزفت الآزفة آنے والی قیامت کی گھڑی قریب آ پہنچی، ليس لها من دون الله كاشفة اللہ کے سوا اسے کوئی ظاہر اور قائم کرنے والا نہیں ہے، أفمن هذا الحديث تعجبون بس کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو، وتضحكون ولا تبكون اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، وأنتم سامدون اور تم غفلت کے کھیل میں پڑے ہو، فاسجدوا لله واعبدوا سو اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بے شک یہ ذکر عظیم قرآن ہم نے ہی اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔